آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی. کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے. میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جلمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دشمنی اور بغض میں اس قدر بدمست ہو چکا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس قدر بہتانات اور جھوٹ بولتا ہے، اور خود اپنی زبان سے جو لفظ اس نے بولے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے، اور جھوٹ کا سہارا لے کے جو ہے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کارروائی کرتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے اس نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک دریدہ دہنی اور بد زبانی کی اور یہ کہا کہ وہ بھونکے گئے ہیں. ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. اور پھر اب سوال ہوا اسی مسئلہ میں کہ تم نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ الفاظ بولے ہیں کہ بھونکے گئے ہیں، تو کہتا میں نے تو نہیں بولے، میں نے تو بکواس کرنے کے لفظ بولے تھے. آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی. کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے. میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس. ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی. کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے. میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس. ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. حالانکہ دونوں الفاظ مرزا جرمی کے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ کلیم کر رہا ہے، خود اس کی اپنی دریدہ دہنی ہے، خود اپنی اس کی بد زبانی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں جو اس نے دریدہ دہنی کی ہے، لیکن آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے اپنی ویڈیو کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں بھونکنے کے لفظ استعمال کیے. اب یہ کرے میں نے بھونکنے کے نہیں کیے، میں نے بکواس کرنے کے کیے ہیں. دونوں مردود ہیں، لیکن بہرحال اس کی ویڈیو موجود ہے، اور جو خود الفاظ بولے ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سے الفاظ بولے ہیں. اور پھر جھوٹ کا اور کذبات کا سہارا لے کے عوام اہل سنت کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام المسلمین ہیں، جو کہ ائمہ متبوعین میں سے ہیں، کروڑوں مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی جو ہے وہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی اجتہادی مسائل میں پیروکار ہیں، مقلد ہیں. ان کے دلوں کو مجروح کرنے کے لیے اس طرح کی بدزبانی مرزا جرمی کرتا ہے. ابھی اسے سوال کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو محدثین جو ہے وہ منکر حدیث سمجھتے تھے، تو کہتا ہاں منکر حدیث سمجھتے تھے. یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ تعالیٰ منکر حدیث سے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا علی بھائی، امام ابن ابی شیبہ نے جو اپنی کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ کا رد کیا ہے، تو اس میں جو انہوں نے ہیڈنگ دی ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کو منکر حدیث سمجھتے تھے. جی اسی طرح ہی تھا. وہ بھی اور ان کے زمانے کے لوگ بھی. امام حنیفہ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے. احمد بن حنبل نے مسند احمد میں کہا ابو فلانا، اچھا تحقیر سے نام لیا ہوا ہے. یہ تو اب کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا، جس طرح آپ نے دیکھا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد نون لیگ والے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کہتے ہیں. زندگی میں کتنی تکلیفیں دی ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے اپنے زمانے میں ایک دوسرے کو پن کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. اب وقت گزر گیا تو کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. اسپیسیفکلی امام حنیفہ محدثین کے ہاں ایک نٹوریس پرسنالٹی ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام المسلمین ہے، اہل سنت کا امام ہے. جو منکر حدیث ہے وہ اہل سنت کا امام ہو سکتا ہے؟ دو زبانیں مرزا جرمی کی. ایک جگہ پہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ نعوذ باللہ منکر حدیث ہے، اور پھر اسی کلپ کے اندر جا کے یہ کہتا ہے کہ اگرچہ ہمارے نزدیک وہ اہل سنت کے امام ہیں. رہا ہمارا معاملہ، ہم انہیں اہل سنت کا ایک امام سمجھتے ہیں، حدیث کی فیلڈ میں نہیں، فقہ کی فیلڈ میں. ٹھیک ہے، منکر حدیث بھی اہل سنت کا امام ہو سکتا ہے. تو یہ دو زبانیں ہیں مرزا جرمی کی، اور تضاد بیانی کا مظاہرہ کرتا ہے. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے مسلمانوں کے امام ہیں، اور وہ قرآن و سنت کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے منہج کے مطابق ان سے مسائل کا استدلال اور استخراج کرتے تھے. خود اپنی زبانی مرزا جرمی مان چکا ہے کہ بعض اوقات ایسی حدیث آتی ہیں، حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن اگر قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہو اور مسلمانوں کے عمل کے ساتھ ٹکرا رہی ہو تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. خود اپنا اس کا بیان موجود ہے. خود اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی روایت صحیح آتی ہے چاہے وہ سند میں بھی صحیح ہو، قرآن کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو، وہ نہیں مانیں گے ہم. وہ یا منسوخ تصور کی جائے گی یا پھر راوی کا وہم سمجھا جائے گا. اس کا متن کمزور ہوگا، سند صحیح بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں.
نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی. یہ مرزا جلمی نے خود مانا ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی روایت صحیح آتی ہے چاہے وہ سند میں بھی صحیح ہو، قرآن کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو، وہ نہیں مانیں گے ہم. وہ یا منسوخ تصور کی جائے گی اور یا پھر راوی کا وام سمجھا جائے گا، اس کا متن کمزور ہوگا، بلکہ سند صحیح بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی. اور یہ امام شافعی کا قول ہے کتاب العلوم کے اندر کہ اگر صحیح حدیث بھی عملی تواتر اور مسلمانوں کے اجماع کے خلاف آئے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. کئی صحیح حدیثیں ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ویلڈ نہیں ہے، منسوخ ہو چکی نہیں ہے. کہ اگر حدیث صحیح بھی ہو تو ان شرائط کے اوپر پوری نہ اترتی ہو تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے منہج کے مطابق روایات کو قبول بھی کرتے ہیں اور قبول نہیں بھی کرتے. اور یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج نہیں، یہ دیگر محدثین کو آپ دیکھ لیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ لیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اہل مدینہ کے عمل کے موافق عمل کرتے ہیں. اگر اہل مدینہ کے خلاف کوئی روایت آتی ہے ان کے عمل کے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. حافظ ابن عبد البر اندلسی نے جامع بیان العلم و فضلہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 پر امام لیث بن سعد جو کہ بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث تھے ان کا یہ تذکرہ یہاں کیا. وہ کہتے ہیں احصیت علی مالک بن انس 70 مسئلۃ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے 70 مسائل شمار کیے ہیں. امام لیث بن سعد کہتے ہیں وہ سارے کے سارے مخالفت لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. امام لیث بن سعد کہتے ہیں حالانکہ وہ سنت کے خلاف نہیں، لیکن چونکہ امام لیث بن سعد اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ سنت کے خلاف ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ 70 مسائل وہ سنت کے خلاف ہیں. جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ مسائل سنت کے خلاف نہیں بلکہ ان کے منہج ان کا یہ تھا کہ وہ اہل مدینہ کے عمل کو دیکھتے تھے. اور اسی کا بیان جو ہے وہ یہ تاریخ ابن معین، امام یحییٰ ابن معین کی جو تاریخ ہے اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 541 پر موجود ہے. امام لیث بن سعد نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ کے یہ مسائل حدیث کے خلاف ہیں، سنت کے خلاف ہیں. تو امام مالک نے جواباً امام لیث بن سعد کو خط لکھا کہ اصل میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے یہ مسائل سنت اور حدیث کے خلاف نہیں ہیں بلکہ میرا یہ منہج ہے اور میں اس منہج کے مطابق احادیث کو قبول کرتا ہوں اور قبول نہیں بھی کرتا. یعنی اہل مدینہ کے عمل کے مطابق حدیث آ جائے تو اس کو قبول کرتا ہوں اور اہل مدینہ کے عمل کے مطابق نہ ہو تو اس کو قبول نہیں کرتا. اب امام مالک رحمۃ اللہ اگر کسی حدیث پر عمل نہیں کر رہے یا حدیث کو قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ منکر حدیث تھے. مطلب یہ ہے کہ امام مالک کا منہج ہے، اس منہج کے مطابق وہ قبول بھی کرتے رد بھی کرتے. امام بخاری، امام مسلم، میں اس کی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں. ابھی امام مالک کے حوالے سے جہاں جو گفتگو ہو رہی تھی جامع بیان العلم و فضلہ میں، حافظ ابن عبد البر اندلسی لکھتے ہیں لیس احد من علماء الامت یثبت حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم يرد دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله او باجماع او بعمل يجب على اصله الانقياد الیہ. یا تو اس کے پاس اس کی مثل کو دوسری ناسخ روایت ہوگی یا اس روایت کے خلاف اجماع منعقد ہو چکا ہوگا یا دیگر جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہوگی تو اس بنیاد پہ وہ امام اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہوں گے. ورنہ اگر وہ امام بغیر کسی وجہ کے حدیث کو رد کر دیں وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُتَّخَذَ إِمَامًا وَلَازِمَهُ اسْمُ الْفِسْقِ. حافظ ابن عبد البر اندلسی کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام کسی وجہ کے بغیر کسی حدیث کو قبول نہ کرے اور اس کو رد کر دے تو کہتے ہیں کہ اس کی تو عدالت ہی ساقط ہو جائے گی اور اس پر فسق کا اطلاق کیا جائے گا، چاہے جا کے اس کو مسلمانوں کا امام بنا دیا جائے. تو کیا مرزا جیلمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی منکر حدیث کہے گا کہ وہ اپنے منہج کے مطابق بعض روایتوں کو قبول نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا اس روایت کو قبول نہیں کیا یا اس کی کوئی تعویل کی تو بہت بڑے اس وقت مدینہ کے محدث تھے، فقیہ بھی تھے مدینہ کے،
عبد الرحمن ابن ابی ذئب جو کہ کتب ستہ کے راوی بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑا سخت موقف اختیار کیا، جس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب الجامع فی العلل و معرفت الرجال کے اندر، اور حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 563 پر بیان کیا۔ قال احمد بن حنبل بلغ ابن ابی ذئب ان مالکا لم یأخذ بحدیث البیعان بالخیار۔ امام ذہبی ذکر کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے یہ بیان کیا کہ عبد الرحمن ابن ابی ذئب کو جب یہ پہنچا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ البیعان بالخیار اس حدیث کو نہیں لیتے، تو عبد الرحمن ابن ابی ذئب نے یہ فتویٰ دیا یستتاب کہ امام مالک سے توبہ کروائی جائے، فَإِن تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ اور اگر توبہ نہ کرے تو ان کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ عبد الرحمن ابن ابی ذئب نے امام مالک کے بارے میں فتویٰ دیا، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ اس حدیث کو البیعان بالخیار اس حدیث کی کوئی تعویل کرتے تھے یا اس حدیث کو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اب مرزا جلمی امام مالک کو بھی منکر حدیث کہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی ایسی احادیث ہیں جن کو قبول نہیں کرتے اپنے منہج اور اپنے اصول کی بنیاد پہ، تو کیا مرزا جلمی ان کو بھی منکر حدیث کہے گا؟ اور مرزا جلمی نے اس بات کو مانا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام بخاری کے خلاف لکھا۔ ایک اصول امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ جب راوی مروی عنہ سے ان کے ساتھ روایت کرے اور وہ راوی مدلس نہ ہو، صرف راوی کا مروی عنہ سے سماع اور لقاء ممکن ہو، وہ ان کے ساتھ بھی روایت کرے تو اس کی روایت صحیح ہوگی اور درست سمجھی جائے گی، اگرچہ اس کا راوی کا مروی عنہ سے لقاء اور سماع ثابت نہیں، لیکن صرف ممکن ہونے کی بنیاد پہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی روایت کو صحیح سمجھا جائے گا، جبکہ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ راوی کا مروی عنہ سے لقاء اور سماع ثابت ہو تو تب اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، اگر لقاء اور سماع ثابت نہیں ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ امکان اس کا ہو۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ امکان ہو اور وہ مدلس نہ ہو تو اس کی روایت کو درست سمجھا جائے گا۔ اس پر امام مسلم نے امام بخاری کے اصول پر اعتراض کرتے ہوئے امام بخاری کے بارے میں جو سخت الفاظ اور کلمات لکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا۔ منتحل الحدیث یعنی محدثی کا دعویٰ کرنے والے، حدیث کا دعویٰ کرنے والے ہمارے دور کے بعض لوگوں نے اس حدیثوں کو صحیح اور سقیم قرار دینے میں جو ہے وہ کلام کیا ہے، اور کہا وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ۔ یہاں تک لکھا کہ یہ جو قول کیا گیا ہے یہ ایسا قول ہے کہ جو گڑا ہوا قول ہے، مستحدث ہے، بدعتی قول ہے، غیر مسبوق صاحبہ الیہ، یعنی اس سے پہلے کسی نے اس قول کو بیان کرنے میں سبقت نہیں کی۔ اور پھر یہاں تک لکھا کہ فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ، کہ حدیث کو فاسد کرنے میں، حدیث کو اس کی توہین کرنے میں، اس کو کمزور قرار دینے میں یہ قول گڑا گیا ہے، یہ بدعتی قول ہے، یہ مستحدث ہے، مخترع ہے، گڑا ہوا قول ہے۔ اور یہ قول کس کا ہے؟ امام بخاری کا۔ امام بخاری کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سخت الفاظ لکھے ہیں، یہ کیوں؟ اپنی حدت طبع کی وجہ سے۔ حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر اسی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں جلد نمبر 10 میں، قلت میں کہتا ہوں ثم ان مسلما لحدت فی خلقہ، امام ذہبی کہتے ہیں کہ پھر میں کہتا ہوں کہ امام مسلم اپنی حدت طبع کی وجہ سے، اپنی اس طبیعت کی شدت کی وجہ سے انحرف ایضا عن البخاری، وہ امام بخاری سے منحرف ہو گئے، ولم یذکر لہ حدیثا ولا سماہ فی صحیحہ، اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر امام بخاری سے ایک حدیث بھی نہیں لی، حدیث لینا تو دور کی بات ہے، ان کا نام تک کہیں ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام بخاری سے منحرف ہو گئے تھے، اس وجہ سے کہ امام بخاری نے جو قول کیا تھا کہ راوی کا مروی عنہ سے جو ہے وہ لقاء اور سماع صرف ممکن نہیں بلکہ جب تک واقع نہ ہو اس وقت تک ہم اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیں گے۔ امام مسلم نے
امام بخاری کے اس اصول پر تنقید کی اور یہ کہا کہ یہ جو آپ نے اصول بیان کیا ہے اس موقع پر یہ آپ کا گڑا ہوا اور یہ مستحدث اور مخترع قول ہے، اور اگر آپ کے اس قول کو مان لیا جائے تو کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو حدیثیں ضعیف قرار پاتی ہیں، جبکہ بڑے بڑے آئمہ محدثین بلکہ محدثین کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے ان احادیث کے صحیح ہونے پر، اگر آپ کا قول مان لیا جائے تو یہ تو حدیثوں کا انکار لازم آ جائے گا۔ تو کیا اس بنیاد پہ امام بخاری کو منکر حدیث کہیں گے؟ اگر امام بخاری نے صحیح مسلم کی ان احادیث کو صحیح قرار نہیں دیا اور تسلیم نہیں کیا جو امام بخاری کے منہج کے مطابق صحیح قرار نہیں پاتی، تو کیا امام بخاری منکر حدیث قرار پائیں گے؟ جیسے امام بخاری منکر حدیث قرار نہیں پائیں گے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ایسی زبان اختیار نہیں کی جا سکتی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے باب قائم کر کے اپنے طور پر یہ انہوں نے جو سمجھا کہ امام ابو حنیفہ کے یہ مسائل حدیث اور سنت کے خلاف ہیں، ان کا وہ موقف غلط تھا، ان کی وہ غلطی تھی، اور اس پر اگر حافظ ابن ابی شیبہ کا مفصل رد دیکھنا ہو تو یہ محدث زاہد القوسری کی کتاب النکت الطریفہ فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ، یہ مستقل کتاب جو ہے محدث زاہد القوسری نے تحریر کی ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو حافظ ابن ابی شیبہ کی جو ہے وہ ایک مسٹیک تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی یہ مسائل سنت کے خلاف ہیں، جیسے امام لیث بن سعد نے یہ سمجھا کہ امام مالک کی یہ مسائل سنت کے خلاف ہیں، ایسے حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہ کی یہ مسائل سنت کے خلاف ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں۔ اور ایک مرزا جرمی نے یہ بھی کارروائی کی، امام بخاری نے بڑی سخت ان کے اوپر نقد کی ہے، ڈاکٹر طلب قادری صاحب خود مانے ہیں جی جی کہ امام حنیفہ سے حدیثیں کیوں نہیں لی ہیں امام بخاری نے، جامعہ سمجھتے تھے ان کو، ٹھیک ہے، انہوں نے اشارے کنائے میں بات کی، ہم نے کھول کے بات کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تم بھی سمجھتے ہو؟ خود تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں امام ابو حنیفہ کو اہل سنت کا امام سمجھتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ امام بخاری کا موقف صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری نے اگر کہیں یہ لکھا تو امام بخاری کا موقف غلط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری کو محدثین کیا سمجھتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب الجرح والتعدیل، امام ابو حاتم جو کہ علل حدیث کے امام سمجھے جاتے ہیں، اور امام ابو زرع، یہ دونوں محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، اور خود امام بخاری کے اپنے استاذ وہ امام بخاری کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے کہ وہ امام بخاری کو خلق قرآن کا قائل نعوذ باللہ معتزلی سمجھتے تھے، جبکہ امام بخاری اہل سنت کے امام ہیں۔ ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، امام ابو حاتم اور امام ابو زرع کے حوالے سے امام ابو حاتم کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی حاتم اپنی کتاب الجرح والتعدیل کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 259 پہ لکھتے ہیں، ثم ترک حدیثہ عندما کتب الیہما محمد بن یحییٰ النیسابوری انہ اظہر عندہم ان لفظہ بالقرآن مخلوق، کہ امام ابو حاتم نے اور امام ابو زرع نے دونوں نے امام بخاری کو چھوڑ دیا تھا، ان سے احادیث لینی چھوڑ دیں، احادیث لینی ترک کر دیں، جب امام محمد بن یحییٰ النیسابوری نے ان دونوں کو یہ لکھا کہ یہ جو امام بخاری ہیں یہ خلق قرآن کے قائل ہیں، یہ قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، جو کہ معتزلہ کا گمراہانہ عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی امام بخاری خلق قرآن کے قائل تھے؟ تو جواب یہ کہ نہیں، یہ امام ابو حاتم اور امام ابو زرع کی غلطی تھی، ان سے مسٹیک ہوئی۔ امام بخاری اہل سنت کے امام ہیں، جیسے امام بخاری کے بارے میں معتزلی ہونے اور خلق قرآن کا قائل ہونے کا جو نظریہ تھا وہ غلط تھا، اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں جن لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے وہ غلطی پر ہیں، چاہے وہ امام بخاری کیوں نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں اور ائمۃ المسلمین میں سے ہیں۔ دیوان شافعی اٹھا کے دیکھیں، امام شافعی کا شعر موجود ہے، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ فما بالمشرقین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فرحمت ربنا ابدا علیہ مد الایام ما قریت صحیفہ۔ یہ مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات اقدس کا، جو کہ اہل سنت کے اہل اسلام کے امام ہے۔ مرزا جرمی وقتاً فوقتاً اپنے بغض و عداوت کا امام اعظم کے حوالے سے اظہار کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دفاع کرتے رہیں گے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو عالمگیر اور آفاقی شہرت عطا فرمائی ہے
وہ حاسدین حسد کرتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، اللہ رب العزت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقام کو بلند کرتا رہے گا۔